نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں شب برات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اور دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ معتدل رائے ہے ان کی، اعتدال پسند، اور تیسرے قسم کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 15ویں شعبان کوئی چیز نہیں ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پہلی رائے کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کی فضیلت کی بنیادی وجہ 4 ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ دخان میں جو آیت کریمہ آئی ہے یہ 15ویں شعبان کے بارے میں اتاری گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں 15ویں شعبان کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اکابرین علماء، اکابرین امت نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مطلق شعبان کے بارے میں جو احادیث میں فضیلتیں آئی ہے ان احادیث کو 15ویں شعبان کے اوپر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ پہلی وجہ کہ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ آئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ 15ویں شعبان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان لوگوں کی رائے کو تقویت یہاں سے ملتی ہے کہ علامہ روح المانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور مفسر، ان لوگوں کی بھی رائے یہ ہے کہ یہ 15ویں شعبان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں مرنے والوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور 15ویں شعبان کی صبح کو ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی دنیا اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں تم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرو، اور 15ویں کی صبح کو روزہ رکھا کرو۔ ایک دوسری روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 3 قسم کے لوگوں کی۔ مشرکین کی مغفرت نہیں ہوتی، اور کینہ پرور لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور قاطع رحم یعنی خاندان میں اختلاف کرنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس کو امام بیہقی نے اور غالباً امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ قبرستان کا واقعہ ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کرے گا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، البتہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے،
فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں بھی شب برات کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور محقق مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو اس وقت ان ترجمہ کرنے والوں نے 100 سے 150 صفحے اپنی طرف سے اس میں شامل کر لیے۔ اسی طریقے سے شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ میں ذکر کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا اور فرمایا کہ 4 راتوں کی تم بہت قدر کیا کرو، ان میں سے ایک رات شب برات بھی۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ 5 راتوں میں تم دعا کا اور عبادت کا اہتمام کیا کرو، ان میں سے ایک رات شب برات بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق شعبان کے بارے میں جو احادیث بیان فرمائی ان کو لوگوں نے لا کر غلط فہمی سے 15ویں شعبان میں چسپاں کر دیا، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں تو پہنچا دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطاری نہیں کریں گے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔